عبداللہ بن حذافہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. 3 صحابی ہیں. صحابی اصل میں اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے چہرے انور کا دیدار کیا. صحابی اسے کہتے ہیں اصل میں. اور یہ فیصلہ ہے امت کا, پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس نعمت سے کہ صحابی کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے, اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے, اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ 1 کروڑ ولی مل کر صحابی کے پیروں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس کو وہ جو نعمت ملی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کی, کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان ملا اور دیدار ملا, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی, قسم ہے ان گھوڑوں کی جن پہ میرے نبی کے غلام سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں. قسم ہے گھوڑوں کے پیروں کی, قسم ہے گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی, قسم ہے صحابہ کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک جو گھوڑے کے نتنے میں جا کے بیٹھ گئی, میل کچیل کی شکل اختیار کر گئی. فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں مجھے اپنے محبوب کے دیوانوں کے گھوڑوں کے میل کچیل کی قسم. کیا سمجھو صحابہ کتنے اونچے مقام کے مالک ہیں. ترجمہ تو دیکھا کرو قرآن کریم کا, کبھی تو قرآن مجید دیکھ لیا کرو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دیوانے ہیں, 3 پروانے ہیں, میدان جنگ میں لڑائی کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. عیسائی فوج نے دھوکہ دے کر صحابہ کو گرفتار کر لیا. 3 صحابی گرفتار ہو گئے, پکڑ کر اپنے بادشاہ کے یہاں لے گئے. بادشاہ کے یہاں جا کر کے پیش کر دیے. اس نے پہلی مار وہی ماری جو کافر ہمیشہ مارا کرتا ہے. کافر گولی نہیں مارا کرتا مسلمان کو, آسانی سی بات, گولی تو بات کو مارتا ہے, وہ پہلے اور ٹھنڈی گولی مارتا ہے. عیسائی بادشاہ کہنے لگا اگر تم اپنا نبی کا عطا کردہ دین ترک کر دو, کلمہ ترک کر دو, اسلام چھوڑ دو, میں اپنی شہزادیوں سے تمہاری شادیاں کر دوں گا. وہ تو نبی کی نگاہ کے رنگے ہوئے لوگ تھے, میرے تیرے جیسے ہوتے نا, اچھا جی بڑی مہربانی, ہمیں فلائٹ تو بھیجی تھی, یہ تو آپ کی قریبی ہوئی بس. وہ نبی کی نگاہ کے رنگے ہوئے تھے. خدا کی قسم ان کا امام نبی تھا, یہ نبی کے مقتدی تھے, یہ ان کا پیر نبی تھا, کالی کملی والا ان کا پیر تھا, یہ نبی کے مرید تھے, یہ شاگرد تھے, استاد ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحابہ میں سے عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے, فرمانے لگے ہمارے نبی نے جنت میں جن حوروں کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ حوریں تیری شہزادیوں سے لاکھوں زیادہ درجے زیادہ حسین ہیں. نعرہ تکبیر, صحابہ, ہمیں اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے, ہمیں اپنے نبی کی زبان پہ یقین ہے, لہذا ہمارے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہم اس کو سچا جانتے ہیں, ہم تیری شہزادیوں کے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار ہیں. یہ تو تھی عورت والی گولی جس کے پیچھے ہمارا پاکستان فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھنڈی گولی ہے نا, بات سے یوں گزر رہا ہو نا, لیڈی ذرا سی یوں منہ کھول کر اگر 2 ڈنگری دکھا دے نا بس لیڈے کا دن کٹ گیا سارا. کیا زندگی ہے, کیا ہم لوگوں کے ضمیر ہے. نبی کے صحابہ نے ٹھکرا دی یہ پیشکش. اب دوسرا لالچ آیا. عیسائی بادشاہ کہنے لگا چلو اگر تمہیں عورتوں کی ضرورت نہیں میں تمہیں اپنی آتی بادشاہت کا مالک بناتا ہوں, کلمہ انکار کرو.
دین ترک کر دو، کلمہ چھوڑ دو، آدھی بادشاہ تمہاری لکھوا لو، میں تمہیں مالک بنا دیتا ہوں۔ وہاں بھی اگر ہم جیسا کوئی ہوتا نا، اچھا جی جناب کی بڑی بڑی مہربانی، ماشاءاللہ بڑے سخی ہیں آپ۔ صحابہ کرام نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کا ہم سے وعدہ فرمایا وہ تیری پوری بادشاہ سے 100 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ تیری بادشاہت میں اینٹ اور پتھر کے مکان ہے، اللہ کے نبی نے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا اس میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہے۔ تیرے محلوں میں گارا لگا ہوا ہے، جنت کے محلات میں کستوری اور مشک عنبر لگا ہوا ہے۔ نظر سمانتے نہیں، نظر نہیں توبہ کلمے کا انکار کیسے کریں؟ ہمیں کلمہ تو مفت میں ملا، ہم نے تو کلمے کی قیمت چکائی ہے، ہمارے چمڑے ادھیڑ دیے گئے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ہم نے مار کھائی ہے، کلمہ نہیں چھوڑا۔ آج تو یہ تبلیغی جماعت والے ساتھی اگر کسی کو کہہ دینا کہ بھائی جان اپنا کلمہ سنا دے میرا سن، اچھا تسی میں کافر سمجھتے ہو، تسی میں سکھ سمجھا ہے، وہ بھائی جان کلمہ سنا دے تیرا بھی صحیح، اچھا تو سانو بغیر کلمے کے سمجھی پھرنا ہے۔ دونوں راستے دکھائے بادشاہ نے، عیسائی نے، عورتوں والا بھی اور ملک کا مالک بنانے والا بھی، بادشاہت والا بھی، صحابہ نے دونوں ٹھکرا دیے۔ اب تیسرا نمبر آیا جو کافر کی عادت ہوا کرتی ہے، انہوں نے کہا پکڑ کے لے چلو میدان میں، ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو جلا کر ختم کرو۔ پتا ہے جان کتنی عزیز ہے، ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے نا سیدھا تجھے گولی ماروں گا، پھر پتہ چلتا ہے کہ سیدھا کس طرح ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کو پکڑ کر میدان میں لائے اور تانبے کی دیگ آگ پہ چڑھا دی، آگ جلی، دیگ سرخ ہو گئی، گرم ہو گئی، ایک دیوانے کو پکڑ کر دیگ میں پھینک دیا، کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، مگر صحابہ کہتے ہیں جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔ ایک کو شہید کر دیا جلا کر، اب دو جو تھے باہر کے ان کو تو کب کبھی چڑھ جانی چاہیے تھی نا کہ مجھے بھی نمبر لگ گیا، اب میرا نمبر بھی آ گیا، بس اب تیاری ہے، روتے دھوتے خدا جانے کیا کیا کرتے، ہاتھ پھیلاتے، جھولی پھیلاتے، دعائیں مانگتے۔ یوں آتا ہے کتابوں میں نبی کے دیوانے ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو۔ وہ جو دو پیچھے ہے زندہ ہے نا ابھی، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو۔ کافروں نے پوچھا کہے کہ مبارک شادی ہو رہی ہے، کہے کہ مبارک؟ صحابہ کہنے لگے شہادت کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، شہادت کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، میدان جہاد میں موقع نہ بنا، اللہ پاک نے یہاں بندوبست کر دیا، شہادت کا موقع فراہم کر دیا۔ صحابہ ایک دوسرے کو کہنے لگے اب گھبرانا نہیں، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ قرآن کریم کی قیمت ان لوگوں سے جا کے پوچھو۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی بازار میں دوڑ لگاتے پھرتے اور کہنے لگے چلو 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 مسجد نبوی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مسجد میں چلو۔ اب وہ کیوں کا تو وہ زمانہ تھا نہیں نا کہ کیسے اور کیا ملے گا اور کون دے گا اور کیا ہوگا،
سارے صحابہ اپنا دھندا چھوڑ کر حضور کی مسجد میں آ گئے. اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نماز ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. سارے صحابہ آ گئے. وہاں آ کے دیکھا کچھ صحابہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں. ابو ہریرہ کو بلا کے کہنے لگے, او بھلے آدمی, تو کہنے لگا کہ وہاں تو کچھ بٹ رہا ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں. لگا ہے نظر تو آتا نہیں, دانا نہیں, گلہ نہیں, کپڑا نہیں, سونا نہیں, چاندی نہیں, پیسہ نہیں, ٹکا نہیں, حضور کی جائیداد کیا تقسیم ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ جائیداد میری تیری ہے. یہ جو قرآن کریم صحابہ کی طرف اشارہ کیا ابو ہریرہ نے, فرمانے لگے یہ جو پڑھ رہے ہیں اسے یاد کر لو, رب ذوالجلال کی قسم شہنشاہ کائنات کی یہی جائیداد ہے, یہی ورثہ ہے, یہی ترکہ ہے, یہی وہ چیز ہے جو کامیاب کرے گی. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام کوشش کرتے تھے کہ جب موت آئے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے. حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کچھ آدمی میدان حشر میں اٹھیں گے, ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. لوگ کہیں گے الہی یہ کون سی امت کے نبی ہے, سارا میدان محشر مہک اٹھا, ایسی خوشبو ان کے منہ سے آ رہی ہے. جواب ملے گا نبی نہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید ساری عمر پڑھا کرتے تھے, دل پڑھتے تھے, رات پڑھتے تھے, یہاں تک کہ اللہ نے مقدر اچھا کر دیا, پڑھتے پڑھتے موت آ گئی. اور یہ فیصلہ لکھ کر لے جاؤ آج قاری حنیف کی زبان سے, میں قبر میں ہوں گا انشاءاللہ تم یاد کرو گے کہ جس حالت میں کوئی مرے گا اسی حالت میں قیامت میں قبر سے اٹھے گا. قرآن پڑھتا ہوا مرا تو قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا, درود شریف پڑھتا ہوا مرا تو درود شریف پڑھتا ہوا اٹھے گا, کلمہ پڑھتا ہوا مرا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا, گیت گاتا ہوا مرا تو گیت گاتا ہوا اٹھے گا, گالی بکتا ہوا مرا تو گالی بکتا ہوا اٹھے گا, شراب پیتا ہوا مرا تو شراب پیتا ہوا اٹھے گا, زنا کرتا ہوا مرا تو زنا کرتا ہوا اٹھے گا, حرام کھاتا ہوا مرا تو حرام کھاتا ہوا اٹھے گا. کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی ایسی پابندی کے ساتھ گزار لیں کہ ان کو قرآن مجید کا ذوق لگ جائے, شوق لگ جائے, تڑپ لگ جائے اور ان کی زندگی کا محور بن جائے. تو صحابہ کرام نے تمام 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد علماء نے لکھی ہے, ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو قرآن مجید نہ جانتا. فاروق اعظم نے فوج کے کرنیلوں کو حکم دیا جو زیادہ حافظ بنائے گا اس کو عہدہ اونچا دوں گا. ہزاروں مسجدیں فاروق اعظم نے جامع مسجدیں بنائی اور 16,000 کے قریب مسجدیں چھوٹی بنائی ادھر ادھر علاقوں میں, اور ہر جگہ تراویحوں میں قرآن مجید فاروق اعظم نے پڑھوایا اور لوگوں کو سنوایا. تجربہ کر کے دیکھ لو, آج قرآن مجید ختم ہو گیا نا اس مسجد میں, کل کو تراویح پڑھ کے دیکھنا مزہ ہی نہیں آئے گا. حالانکہ کل کو تراویحوں میں علم ترا کی سورت جو پڑھیں گے ہے تو وہ بھی قرآن کریم ہی, مگر وہ لطف نہیں رہا. آج کلام پاک ختم ہوا, اس کی لذت گئی, کل کو رمضان ختم ہو جائے گا, اس کی برکتیں ختم ہو جائے گی. یوں آتا کتابوں میں کہ رمضان کے آخر میں آ کر صحابہ داڑے مار مار کر رویا کرتے تھے کہ شاید یہ پھر کس کو ملے گا, پھر کس کو نصیب ہوگا اور کس کو نہیں. تو یہ 4 دن باقی ہے, کمائی کر لو, لوٹ لو, دامن بھر لو, جھولی بھر لو, جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو. خدا جانے پورا سال باقی ہے, کون باقی رہے گا اور کون نہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی خیر و برکتوں سے ہم سب کو نوازے. اللہ پاک سے دعا کر لو, دوسری پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد
مجید۔ الہ العالمین قاری صاحب کا پڑھنا سننے والوں کا سننا مقبول و منظور فرما، ذریعہ نجات بنا۔ الہ العالمین اس بستی پہ، علاقے پہ، پورے شہر پہ کرم فرما۔ الہ العالمین حاجی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ مسجد ابو بکر خود انہوں نے بنوائی، اس کو قیامت تک آباد فرما۔ ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا، ان کی اولاد کے لیے دین کا سرچشمہ بنا۔ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے جان کی مال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی کریمی سے نواز دے۔ مالک تیرے امر کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق ہم کہاں کر سکتے ہیں، یوں ہی نقل سیکھی ہے، اسے قبول فرما۔ رمضان قرآن کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، باپ دادا کی نجات فرما، سارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمانوں کی ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے بے کس بے بس پڑے، الہی سب کو اپنی کریمی سے نواز دے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ کافی دوست ہیں یہاں لوہار پلاٹ میں، رات تھا میں بھائی محمد حسین ہیں، بچے بھی وہ بھی تکلیف میں ہیں، اور بے شمار لوگ کہتے ہیں یا اللہ سبھی کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کے دامن بھر دے، سبھی کی جولیاں بھر دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا دے، ہمارے گھروں کو قرآن سے آباد فرما، یا اللہ سنت کی اتباع نصیب فرما، بدعات سے نفرت عطا فرما، یا اللہ توحید کا دیوانہ بنا، شرک سے بیزاری عطا فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ الہ العالمین اس ملک میں قرآن کا نظام جاری فرما، اسلام کو غالب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ذرا تشریف رکھے، اٹھے نا، ہاں تبرک لے کر کے جائیں، آرام سے بیٹھے رہیں۔ ہاں کل کو انشاءاللہ شب قدر کی رات ہے، آرام سے بیٹھ کر اعلان سن لو۔ کل پورے مہینے کا مغز ہے، کل کو 27ویں رات شب قدر کی رات ہے، نشاط روڈ پہ بیرون حرم کے لوہاروں کی یہاں جو نئی مسجد بن رہی ہے، اس میں انشاءاللہ بڑی مفصل دعا ہوگی اور بڑی مفصل تقریر ہوگی کل رات کو 27ویں رات کو۔ 28ویں رات کو پل سوالہ سراروں والی مسجد بیرون مول گیٹ، 29ویں رات کو اندرون دہلی گیٹ کپڑی تیلیا میں جو مسجد ہے اس میں بیان ہوگا۔ کل کو 27ویں رات کو نشاط روڈ پہ بیان ہوگا۔